بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان سے ناجائز تعلقات کے معاملے پر بشرا بی پی ڈٹ کے میدان میں آ گئی ہے۔ یہ سارا ایشو کیا ہے اس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا، مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ جب سے پاکستان کے اندر یہ عمران خان کا جو لو ڈو گروپ ہے، لو ڈو گروپ سے آپ مطلب سمجھ گئے ہوں گے، جھیگا لالا ہم ہم کرنے والے جڑے جنہیں سارے نے ایک کلٹ جو ہے جو عمران خان کو اتار سمجھتا ہے، ان کو آئین پاکستان دی بڑی یاد آ رہی ہے اور بار بار مختلف قسم کے حوالے وہ آئین کے دیتے ہیں۔ اور ہمارا پرابلم یہ ہے سب کا کہ من حیث القوم سانو پڑھا لکھن دی یاد کوئی نہیں۔ ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اینے انگریزی چ گل کیتی اے بڑا پڑھے لکھیا ہوئے گا، اینے اردو چ گل کیتی ہے اے تھوڑا جا پڑھا لکھیا ہوئے گا، یہ پنجابی بول رہا ہے بھائی اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے خاص طور پہ پنجاب کے اندر، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے پنجابیوں کا کہ وہ پنجابی زبان سے بھاگتے ہیں، اپنی مادری زبان اپنے بچوں کے ساتھ نہیں بولتے۔ اور ساڈے دے عشق اردو جو ہو گئی یار، حد ہو گئی۔ یعنی عشق محبت پیار سے سچا جذبہ کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ بھی اردو میں ہوتا ہے۔ اور جو چیز آپ کسی کی زبان میں کریں، اپنی مادری زبان چھڑ دیو، یعنی پیو نال گل کرو تے تسی یا بھیڑاں آپس گل کرن یا بھرا آپس گل کرن تو پنجابی، اور اگر جیسی کوئی خاتون آئی ہے پائے اتنے اردو شروع ہو جاتی۔ بہرحال یہ تو ایک میں نے ایک سماجی سا معاملہ ڈسکس کر دیا، اصل بات کی طرف آنے لگا ہوں۔ اب جب سے یہ جو عمران خان کی پارٹی جو بلے باز بننے کی کوشش کر رہی تھی اور پھر جناب وہ بلہ بھی ہاتھوں چلا گیا تو بلے بازی کا دی رہ گئی، وہ بلہ سے محروم ہو گئی ہے، مرحوم ہو گئی ہے، محروم ہو گئی، میرا خیال یہ صحیح لفظ ہے، وہ ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد سے یہ جو اپنے لوگ پڑھے لکھے یوتھی ہے نا، جو لنڈن، امریکہ، برطانیہ، کوئی جناب یورپ، کوئی ادھر ادھر بیٹھے جڑے یوتھی ہیں، وہ فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر اور جو ٹویٹر ہے اس کے اوپر اپنے لوگ بڑی پڑھی لکھی جی بحث چھیڑ دینے کہ جی پھر آرٹیکل 17 تو آپ نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے ختم کر دیا نا۔ یہ میرے ساتھ بھی میرے ایک جرنلسٹ جو دوست ہیں وہ آج کل لنڈن میں ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے ایک اپنی پوسٹ کے اوپر میں نے کمنٹ کیا تھا، تو اس کے اوپر انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا، تو پھر میں نے ان کو نا وہ پوسٹ نکال کے نا آرٹیکل 17 نکال کے تو میں نے اس کو وہاں پر پیسٹ کر دیا، اور میں نے کہا پلیز ریڈ اٹ کیئرفلی۔ اور مجھے اس بات کا یقین ہے، میں نام نہیں لے رہا ان کا، مگر میں سچی مچی اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ ان کو اردو بھی مجھ سے اچھی آتی ہے، ان کو انگریزی بھی مجھ سے اچھی آتی ہے، لیکن چونکہ مچل مار لینا ایک ہور فن ہے، اپنی گل نو ثابت کر لئی اور میسنی گیری ایک ہور فن ہے، اس کا کسی زبان کے آنے جانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ اس فن میں کافی جو ہے آگے جانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پوائنٹ نہیں، انج نہیں ہوئے گا۔ ہم جو ہے نا وہ آپ ہی کی کیا کہتے ہیں ہاتھوں سے پڑھ لکھ کر جرنلزم کو تو اس پروفیشن میں آئے تھے، تو سر کوئی چار گر جڑے نا اسی طرح کو سیکھ لے۔ ٹھیک ہے، بلی نے سانو جڑا نا کی کہتے نے چڑھنا نہیں سکھایا درخت دے ہوتے، پر پائے نے سانو چڑھ دے لوگی نظر ضرور آئی جاندے تھے۔ خیر میں آپ کو بتاؤں کہ اب جو آپ کو آئین کے حوالے دینا، تو انہوں نے کہا یار مہربانی کریں آئین کا وہ آرٹیکل نکالیں اور اس کو پڑھیں۔ مثال کے طور پہ آرٹیکل 17 ہے، یہ کہتا ہے، یہ آپ کو حق دیتا ہے، یعنی تمام شہریوں کو، ہر سٹیزن کا یہ حق ہے کہ وہ ایسوسیشن اور یونین بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ 4 لوگ کٹھے ہو کے، 5 لوگ کٹھے ہو گئے، 10 لوگ کٹھے ہو کے کوئی آپ ایسوسیشن بنا سکتے ہیں، آپ کو سیاسی جماعت بنا سکتے ہیں، آپ کٹھے ہو کے ٹور پھر سکتے ہیں، آپ جناب کسی جگہ کے اوپر اپنا کوئی فنکشن ارینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ پروٹیسٹ کرنا چاہیں پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، یہ آرٹیکل یہ کہتا ہے۔ لیکن یہ صرف اتنا نہیں کہتا، ایس تو اگلی گل بھی کرتا ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ یہ آپ کو آدھی بات بتائیں گے، پوری نہیں بتائیں گے۔ پوری بات سن لیں۔ اب میں آپ کو آرٹیکل 17 پورا سنانے لگا ہوں، وہ ذرا ایک دفعہ سن لیں، اور پھر میں کوشش کروں گا کہ کسی طریقے سے میں اپنی بات، اپنا میسج کنوے کر سکوں۔ Every citizen shall have the right to form associations or unions subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of sovereignty and integrity of Pakistan, public order اور morality۔ ٹھیک ہو گیا سر؟
یعنی ہر شہری کا یہ حق ہے کہ وہ ایسوسیشن اور یونین بنا سکتا ہے، لیکن سبجیکٹ ٹو دا لا، یعنی قانون سے مشروط ہے یہ سارا کچھ۔ اگر قانون آپ کو روکتا ہے تو پوائنٹ پھر اے آرٹیکل کا پہلا حصہ غیر مؤثر ہو گیا، پھر آپ اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ لیکن انہوں نے لفظ لکھا ہوا ہے ریزنیبل، یعنی کوئی ایسا قانون ہوئے، مارشل لا کی گل نہیں ہو رہی، بلکہ ایسا قانون ہو جو جدی کوئی جسٹیفیکیشن موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ یعنی جس میں انٹرسٹ ہو پاکستان کی خود مختاری، انٹیگریٹی اور پبلک آرڈر اور مورالٹی۔ مثلا چلیں باقی باتیں چھوڑ دیتے ہیں، مورالٹی سے گل کر لینے، کیونکہ عمران خان کی پارٹی جڑی نا وہ اس پاس میں بڑی فارغ ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو انہوں نے پاکستان کی انٹیگریٹی پہ بھی حملہ کیا، انہوں نے اس ہماری خود مختاری پر بھی حملہ کیا، ان کو تو کوئی یعنی پبلک آرڈر کا بھی کوئی خیال نہیں رہا۔ یہ 9 مئی کا واقعہ ایسے کر کے ہویا نا، یہی تو وجوہات ہے کہ 9 مئی کے واقعہ لے پاسے گئے، ورنہ پیپلز پارٹی کا بانی چیئرمین جو ہے اس کو باقاعدہ یعنی فوجی عامر نے پھیلا تھا۔ جنرل اسلم بیگ صاحب ریکارڈ پر ہے، ایک انٹرویو دیا، انہوں نے کہا جی جنرل ضیاء جو ہے اس نے مقدس ترین مقامات یعنی خانہ کعبہ، روزہ رسول، یہاں پر کہیں بیٹھ کر باقاعدہ قسم کھائی کہ جی وہ بھٹو کو پھانسی نہیں دیں گے۔ اور میرا خیال یاسر رفات کا وہ حوالہ دے رہے کہ یاسر رفات وہاں پر موجود تھے جب وہ جو ہے اپنا جنرل ضیاء نے اسے قسم کھا دی، تو بھائی نے واپس آ کے پھانسی دے دی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے باوجود پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس طرف نہیں گئی، اس کے کچھ ایک حصے نے الذوالفقار کے نام سے کچھ ایکٹیویٹی کی، تو جنہوں نے کی انہیں سارے نے بھگتی پائے۔ اگر تو یوتھیا بریگیڈ کہتی ہے کہ پیپل پارٹی نے کیتی سی نا، کہ بھائن پھر جن نے کیتی انہیں بھگتی۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جن کو الذوالفقار کی اور پختہ تاریخ نہیں معلوم وہ کسی تو کچھ پوچھا لین، ٹائم کم ہے اس لیے نہیں جا رہا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جناب یہ جو پیپلز پارٹی، اصل پیپلز پارٹی، مثلا اس وقت نصرت بھٹو پارٹی کی چیئر پرسن تھی، بینظیر بھٹو شریک چیئر پرسن تھی، ان سب نے الذوالفقار سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیا کہ ساڈا نہ کوئی تعلق واسطہ نہیں، اس کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق۔ عمران خان ڈس ایسوسیٹ کر لیتا ہے سر اپنے آپ کو 9 مئی والوں سے۔ انہوں نے کیا مجھے پکڑا فوج کے کہنے پہ، تے حملے فوج دے بعد اتنے کرنے سن نا، یعنی احتجاج کہتا ہے ہم نے وہیں پہ کرنا تھا اور پنجاب اسمبلی کرنا تھی۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے، یہ پلے سے نہیں کہہ رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ظاہر ہے جو کچھ عدالتوں کے اندر ہوتا ہے وہ ریکارڈڈ ہوتا ہے، ویڈیو بھی بن رہی ہوتی ہے۔ آپ وہاں سے وہ فوٹیج نکلوا لیں جب یہ پیش ہوئے تھے ساسو ماں کے کرش کے کہنے کے اوپر وہاں پر، اور وہاں پر جج صاحب نے کہا ان سے کہ سر آپ کو ان واقعات کی مذمت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا جج صاحب مجھے پکڑیں گے آدھے گھنٹے میں اس سے ڈبل ریئیکشن دوں گا۔ یہ پائندے الفاظ نے، یہ تو ثابت شدہ بات، جب پائن پھر جو کیتا بھگتو۔ خیر اگلی بات کر لوں ایسوسی ایشن والی کہ جناب آپ مورالٹی کے والے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ اس لیے کسی جگہ پر 15 20 30 لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کہ آپ وہاں پر آگ بال کے اور وہاں پر کیا کہتے ہیں ننگا ڈانس کریں گے جناب، جھینگا لالا ہم کر دیں پھر وہ، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ آرٹیکل 17 اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اب آ جاتے اس بات کے اوپر کہ ان کی سیاسی جماعت کو جو ہے وہ سمبل اس کا ختم کر دیا گیا۔ تو پائن 2020 تو تانوں کہہ رہے ہیں کہ بہو جی اپنے الیکشن کراؤ، نہیں مننے۔ 2017 میں بھی میں آپ کو یاد دلاؤں ان سے بیٹ کا سمبل واپس ہو، تب بھی رولا انتخابات دا سی۔ جسٹس وجی الدین کو اس چکر میں انہوں نے نکال دیا تھا پارٹی سے کہ انہوں نے کہا 2 نمبر انتخابات کرا دیں، ان سے بیٹ کا نشان چھین لیا گیا تھا۔ تھوڑا سا یاد کریں تو اے اج دا مرض نہیں نچے گا،
عمران خان ایک آمرانہ سوچ کا آدمی, وہ تو انتخابات انتخابات نہ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں. جب وہ جیت کر آ گیا, جیویں بھی جیتیا, کدی انہوں چین دا نظام پسند آتا سی, کدی انہوں سعودیہ دا آتا سی, کدی انہوں ایران دا آتا سی, کدی وہ امریکہ دے صدارتی نظام دے صدقے واری جا رہا ہوندا سی. ہٹلر کو وہ آئیڈیل بناتا تھا اپنا. تے ایہو جے بندے دے کولوں کو امید رکھنا کہ وہ کوئی انسانوں والی حرکت کرے گا جمہوریت سے ریلیٹڈ, سر وہ تو دیوانوں کا خواب ہے. جو یہ خواب دیکھنا چاہتے ہیں شوق سے دیکھیں. خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں بہو جی, وہ دیکھتے جاؤ, عمل کرتے سوچنا ضرور جے کہ پاکستان میں آئین بھی ہے, قانون بھی ہے, عمل ہوئے گا, آگے اسے ریئیکشن آئے گا, پھر برداشت کرنا ہے. تو یہ جو ہے نا آرٹیکل 17, یہ موریلٹی والی بات سے میں آپ کو بتاؤں, مجھے یاد آیا وہ عمران خان کی حاضر سروس جو محترمہ بیگم صاحبہ ہیں, اور ان کے جو مرد سابق خاتون اول کے سابق مرد اول کے درمیان جو رولے پڑے ہوئے ہیں نا, وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہیں کہ سابق مرد اول نے کہا کہ جناب میرے بیوی کے ساتھ عمران خان کے ناجائز تعلقات تھے, اور یہ گواہ لطیف اس کا نام ہے, اینے پائے نے کئی باری ویکھیا, اور اس نے میرے کہنے پہ عمران خان کو نکالا بھی. لطیف نے آگے گواہی بھی دیتی کہ ہاں جی این جی ہے. اب سیکشن 490C جو ہے, 497 جو ہے, اس کے تحت کاروائی شروع ہوئی بھی, ٹھیک ہے. اب وہاں پر آگے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کے اوپر سین چلنا ہے. اس چیز کے خلاف باقاعدہ طور پر بشرا بی بی اسلام آباد ہائی کورٹ چلی گئی, اور وہاں پر انہوں نے وکیل کیا جناب سلمان اکرم راجہ صاحب کو, بڑے اچھے وکیل ہیں ماشاءاللہ. اور وہاں پر انہوں نے کہا جی یہ جو ڈے ٹو ڈے کاروائی نیچے چل رہی ہے عدالت کے اندر, وہ ذرا پلیز مہربانی کریں حکم تنائی دے دیں کہ ٹرائل کورٹ میں یہ سماعت رک جائے, کیونکہ فرد جرم عائد کرنے کی کاروائی الجا رہا ہے کم. تو فرد جرم عائد ہو گئی تو بہو جی کام بڑا ہو جائے گا. اب جو بشرا بی بی ہیں ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ وہ ایک شخص کے, دو الزام ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا, کہ وہ ایک شخص کے نکاح میں تھیں, اس نکاح کے دوران ان کے ایک اور شخص عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی سابق لاڈلا ریاست پاکستان کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے. یہ ایک الزام ہے ان کے اوپر. سچا جھوٹا یہ بحث میں نہیں کر رہا, لیکن بہرحال ان کے سابق خاوند نے یہ الزام لگایا ہوا ہے. دوسرا الزام یہ ہے کہ جناب انہوں نے عدت کے دوران نکاح کر لیا. اب عدت کے دوران نکاح والا جو کیس ہے نا, وہ تو پائن ثابت شدہ ہے, 2 + 2 = 4 سامنے پئی گل, اس لیے کہ وہ ڈیٹس موجود ہیں. مگر وہاں بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ اپریل 2017 میں طلاق مؤثر ہو چکی تھی. اب انہوں نے ایک نیا نقطہ نکالا ہے, اس پر بحث ہوگی, ٹھیک ہے. مگر جس گل تو وہ نسدے بھجدے پھردے نا, دوڑ لا رہے ہیں, وہ ناجائز تعلقات رہی, کیونکہ وہاں پر گواہ بھی موجود ہے اور ڈے ٹو ڈے کاروائی بھی ہو رہی ہے. اب انہوں نے کل بلا لیا ہے, یعنی بدھ کے روز خاور مانیکا کو, اور ایک سوال بحال بڑا ویلڈ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہ ان 6 سال بعد غیرت آئی پائن, ٹھیک ہے. 6 سال بلوان جڑا ہے وہ سکون نہ بیٹھا رہا کہ جی میری بڈھی دے تعلقات ہے نا, تو کوئی گل نہیں خیر گی. یہ سوال بہر ویلڈ ہے, لیکن اب یہ ایک قانونی بحث ہے. اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک جرم جو ہے وہ اگر 20 سال پہلے بھی ہوا ہو تو جرم ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس جرم کو آپ نظر انداز کر لیں. یعنی آج سے 20 سال بعد بھی پتہ چلے کہ فلاں جگہ پہ ایک شخص جو ہے وہ دی جداد کھولی فلانے نے اور گولی مار کے بندہ سٹتا ہی تھلے, تو وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے جی 20 سال پرانی گل ہے چھڈو پرچہ نہیں ہوئے گا. نہیں سر, پرچہ ہوگا. قانون کہتا ہے جرم ہے, کاروائی ہوگی. تو یہ بال ایک پلی ہے, مگر یہ قانونی بحثاں بوساں نے جہاں کہ عدالتوں کے اندر ہوں گی. تو اس وقت سابق خاتون اول کو سامنا اس بات کا ہے کہ انہوں نے اپنے سابق مرد اول کو بلایا ہوا ہے, اور سابق مرد اول کہہ رہا ہے کہ اس کے ناجائز تعلقات تھے پاکستان کے سابق لاڈلا ریاست پاکستان کے ساتھ, ٹھیک ہے. یعنی عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے. تو یہ ایک عجیب کیس ہے جو پاکستان کی تاریخ میں چلا ہے پرائم منسٹر کے لیول کے اوپر. یعنی عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان رہا ہے,
پہلے بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی, نواز شریف کو 2 باری سزا ہوئی, بے نظیر کو سزا ہوئی, بڑے الزامات لگے, لیکن عدالت کے اندر ریکارڈ کے اوپر اس طرح کی باتیں نہیں آئیں کہ وہ لطیف کہ جی میں نے دیکھا عمران خان جو ہے وہ بشرا بی بی کے ساتھ ہے جی. اب یہ آگے میری زبان رک جاتی باتیں کرتے ہوئے جو اس نے بیان دیا ہوا ہے. تو یہ ہے معاملہ سر, اس پر اب کل سماعت ہوگی, دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. لیکن آرٹیکل 17 کا کوئی بھی آپ کو حوالہ دے تو ان کا بھائی پورا پڑھ, تیری مہربانی, ساڑھنا استادی نہ لا. ٹھیک ہے, تو میرے ذہن میں یہ بات تھی تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں تاکہ تھانڈا استادی نہ لا جائے. تو آپ بھی اپنا کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.